السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ سورہ یونس سے ہم قرآن پاک کے ترجمے کا آغاز کریں گے۔ سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کے 11 رکوع اور 109 آیات ہیں۔ 11ویں پارے کی یہ صورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور اس صورت کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تھوڑے سے وہ ہجرت سے پہلے کے واقعات اور احوال سے آگاہ ہوں۔ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو غیر تو کیا آپ کے اپنے بھی آپ کے مخالف ہو گئے۔ طرح طرح کے اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر اور آپ کے ساتھیوں پر جو ہے وہ کرنے لگے۔ کبھی انہیں اعتراض یہ ہوتا تھا، یعنی ان کی عقل اور سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ایک انسان جو ہے وہ ہم ہی میں سے اس کو کیسے جو ہے یہ نبوت مل گئی، اور وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے کہ اس پر وحی نازل ہو رہی ہے اور یہ قرآن وہ کلام اس کو یعنی اتنا پرتاثیر کلام جو ہے اس کو وہ سمجھنے سے وہ قاصر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ کو تو وہ مانتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی زندگی یعنی آخرت کا تصور جو ہے ان کے ذہنوں میں نہیں تھا۔ تو اس قسم کے ماحول میں اس طرح کے جو ہے وہ ذہن رکھنے والے لوگوں سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے خطاب کیا ہے، اور مشرکین مکہ جو ہے انہیں خاص طور پر اس صورت میں مخاطب کیا ہے۔ اس میں انہیں توحید پر دلائل دیے ہیں، عقیدہ آخرت سے متعلق جو ان کے شکوک و شبہات تھے ان کے متعلق جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے۔ انبیاء کے قصے ساتھ ساتھ بیان کیے ہیں کہ اس سے پہلے قومیں جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور ان کا انکار کیا اور ان کا تمسخر اڑایا، ان کا کیا جو ہے انجام کیا ہوا۔ تو مشرکین مکہ کو جو ہے اس سے ڈرایا بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی جو ہے وہ آگے یعنی ہم پڑھیں گے اس صورت میں کہ اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ آپ نذیر ہیں اور بشیر بھی ہیں۔ تو صورت کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، تلکا یہ آیات ہیں، الکتاب کتاب کی، حکیم حکمت والی۔ الف لام را جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے یعنی سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ اعراف میں بھی حروف مقطعات آئے، اور یہ قرآن پاک میں کئی صورتوں کے شروع میں جو ہے وہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ مقطعات جو ہے یہ قطع سے ہے، قاف طویں عین۔ قطع کہتے ہیں کٹے ہوئے حروف۔ تو یہ ایسے حروف ہیں جو لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں، لیکن انہیں بعض دفعہ اکٹھے لکھے جاتے ہیں اور بعض دفعہ الگ لکھے جاتے ہیں، لیکن پڑھنے میں یہ الگ الگ ہی پڑھے جاتے ہیں، اس لیے انہیں مقطعات یعنی کٹے ہوئے حروف کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں، مختلف اقوال جو ہیں تفاسیر میں ملتی ہیں۔ صحیح ترین رائے یہی ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، کہ ان کے معنی جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معنی نہیں بتائے، نہ صحابہ نے یہ بیان کیے، تو اس لیے یہ وہ حروف ہیں جن کو جس طرح لکھا ہوا ہے ایسے ہی پڑھا جائے، اور ان کے معنی کا کھوج لگانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کے ان الفاظ میں سے ہیں جنہیں حروف متشابہات کہا جاتا ہے، یہ متشابہ ہیں، ان کا یعنی کلیئر معنی جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تلکا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے جو بعید کے لیے یعنی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے انگلش میں ہم دیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو تلکا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ دور کے اشارے کے لیے عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، تو ذالکہ بھی اشارہ بعید کا ہے اور تلکا بھی یہ مؤنث کے لیے ہے، جبکہ ذالکہ مذکر کے لیے ہے۔ تو یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیاتن، یہ آیات ہیں۔ آیا جو ہے یہ عربی میں نشانی کو کہتے ہیں۔ قرآن کی جو آیات جنہیں ورسز ہیں انہیں بھی آیا کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی تعارف یہ کروا رہے ہیں کہ تلکا آیات، یہ آیات ہیں یا یہ نشانیاں ہیں، الکتاب یعنی کتاب کی۔ تو کتاب جو ہے یعنی اگر صرف لفظ کتاب لکھا جائے تو وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ الف لام آ جاتا ہے تو وہ ایک پراپر ناؤن بن جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے۔ تو الکتاب قرآن کا ایک نام بھی ہے،
جیسے القرآن ہم کہتے ہیں، الفرقان اس کا نام ہے، تو اسی طرح الکتاب بھی قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو یہ آیات ہیں الکتاب یعنی اس قرآن کی، حکیم حکمت والی، یعنی حکیم جو ہے یہ قرآن کی صفت اللہ نے آگے بیان کی ہے کہ یہ قرآن جو ہے، یہ جو کتاب ہے، الکتاب ہے، یہ حکیم ہے۔ حکیم میں یعنی دو طرح کا مفہوم ہے، ایک تو یہ کہ یہ پرحکمت کتاب ہے، دانائی سے بھرپور کتاب ہے، اس میں جو نصیحتیں ہیں، جو آیات ہیں وہ دانائی اور حکمت سے بھرپور ہیں، اور دوسرا جو ہے یعنی حکیم سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کی آیات محکم ہیں، یعنی مضبوط اور اٹل ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اور ان کے ہدایت ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو یہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکمت والی کتاب کی۔ کیا آگے جو یعنی الف جو ہے اس کو عربی میں اگر اس کے اوپر حرکت ہو تو اسے حمزہ کہتے ہیں، الف نہیں پڑھتے، تو الف کے اوپر زبر ہے تو ہم اسے کہیں گے حمزہ، تو حمزہ جو اس کے اوپر زبر ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کیا کانا ہے، للناس لوگوں کے لیے، لام جو لفظ آیا ہے یہ عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، یہ میں آپ کو الگ سے ٹیکسٹ بھی کروں گی اس کی، تو اگر آپ ان کو یاد کر لیں گے تو بار بار یہ الفاظ آتے ہیں تو آپ کو ہر دفعہ یاد نہیں کرنے پڑیں گے، چونکہ آپ نے پورا قرآن پڑھنا ہے، تو اگر شروع میں تھوڑا محنت کر لیں گے، ان الفاظ کو اچھی طرح یاد کر لیں تو قرآن کا 80% ایسا حصہ ہے جو بار بار وہی الفاظ رپیٹ ہوتے ہیں، تو اگر شروع کے چند پاروں میں محنت کر لی جائے تو آگے جو ہے وہ صرف 20% الفاظ جو ہیں وہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، باقی 80% وہی الفاظ ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ تو لام جو ہے یہ کے لیے کے معنوں میں آتا ہے، کیا کانا ہے، للناس لوگوں کے لیے، ناس کا لفظ جو ہے لوگوں کے معنوں میں آتا ہے، کیا ہے لوگوں کے لیے، عجبا عجیب بات یعنی تعجب ہے، تو تعجب یعنی کیا ان لوگوں کو تعجب ہے، للناس کا لفظ جو ہے یعنی لوگوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر لوگوں سے مراد جو ہے قریش کے لوگ ہیں، کیا لوگوں کو یعنی قریش کے لوگوں کو یہ تعجب ہے، ان یہ کہ اوحینا کہ ہم نے وحی کی، اوحینا یعنی آپ دیکھیں کہ عربی میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کا اصل جو روٹ ورڈ ہے وہ عربک سے ہم لیتے ہیں، تو یہاں پہ اوحینا اگر ہم اس میں غور کریں تو واو ہے یہ اصل یعنی اس کے روٹ ورڈ جو ہیں واو ہے یہ ہے وحی، یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، وحی یعنی وہ یعنی اللہ کا خاص پیغام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر اتارا، تو اوحینا جو ہم نے وحی کی، الہ کی طرف، تو یعنی اپنی ویکیبلری میں یہ لفظ اس لفظ کا بھی اضافہ کر لیں، الہ جو ہے یہ لفظ بار بار آتا ہے، اس کا معنی ہے کی طرف، کہ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے وحی کی الہ کی طرف، رجلن ایک شخص کے، رجل جو ہے یعنی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کیا انہیں اس بات پر تعجب ہے ان لوگوں کو، تو تعجب یعنی عجبہ کا لفظ جو ہے ایسے تعجب کے لیے کہ جس کا یعنی تعجب کی وجہ پتہ نہ ہو، یعنی اس حیرت کی وجہ پتہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یعنی حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیا انہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے وحی کی ایک ایسے مرد کی طرف، ایسے شخص کی طرف، انسان کی طرف، منہم جو انہی میں سے ہے، یعنی کوئی باہر سے نہیں آیا کہ جس کو یہ جانتے ہی نہیں، انہی میں سے ہے، انہی کی نسلوں میں سے ہے، جو اشرف المخلوقات انسان ہیں ان میں سب سے جو اعلیٰ اور افضل قبیلہ ہے، اس قبیلے کے افضل ترین جو ہے وہ انسان ہیں اور بہت زیادہ ان کے ہاں مقبول تھے، اور اس کے جو ہے یعنی یہ خود اپنے منہ سے تعریف کرتے تھے، تو اس شخص کے ہی جب اس نے نبوت کے بارے میں انہیں بتایا تو اس پر یہ تعجب کرتے ہیں، ان یہ کہ انذر الناس کے وہ ڈرائے لوگوں کو، وبشر اور خوشخبری دے دیں، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، انا یہ کہ بے شک لہم ان کے لیے ہے، قدمہ صدقن بلند مرتبہ یا سچا مرتبہ، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، قال الکافرون کہتے ہیں کافر یا کہا کافروں نے، انا بے شک ہذا یہ ہے، لساحر البتہ جادوگر، مبین کھلم کھلا۔
یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو، یعنی ان لوگوں قریش مکہ کو اس بات پر حیرت ہے کہ ہم نے وحی کی ہے کہ انسان کی طرف جو انہی میں سے ہے، اور ان کا آگے جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذمہ داریاں تھیں اور آپ کا جو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، وہ مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انذر الناس، کے لوگوں کو ڈرائے کس چیز سے؟ کہ انجام سے ڈرائے، کہ ان کا انجام کہیں برا نہ ہو جائے، یعنی اللہ کی طرف سے اگر وہ برے کام کریں گے تو سزا نہ انہیں مل جائے یا جہنم میں نہ چلے جائیں، ان کو ڈرائے ان کے برے انجام سے یا ان کے غلط کاموں کے انجام سے جو ہے وہ ڈرائے، وبشر، اور خوشخبری دے، یعنی صرف ڈرانا نہیں ہے، ساتھ خوشخبریاں بھی ہیں۔ اور خوشخبریاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے ہے بہت ہی بلند مرتبہ۔ صدق ویسے تو اس کا مطلب جو ہے وہ سچائی کا ہے، تو یہاں پر اس کا معنی جو ہے وہ بلند مرتبے کے لیے ہے، یعنی ان کے لیے بلند مرتبہ ہے اللہ کے ہاں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون، جب کہ کافر جو ہیں وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ البتہ کھلا کھلا جو ہے وہ جادوگر ہے۔ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی جو صفات ہیں، ان کے جو صفاتی نام ہیں، ان میں ایک نذیر بھی ہے اور بشیر بھی ہے، کہ آپ جو ہے لوگوں کو برے انجام سے ڈرانے کے لیے بھی آئے، اور ان کو صرف ڈرانے ہی کے لیے نہیں آئے بلکہ ان کو خوشخبریاں بھی دینے آئے کہ اگر وہ اچھے کام کریں گے تو ان کا جو ہے وہ آخرت میں انجام اچھا ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑی مہمان نوازی یعنی جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اور وہ جنتیں اور وہ خوشخبریاں کس کے لیے ہیں؟ کہ اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، کہ وہ ایمان لائے۔ ان لہم قدم صدق، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بلند مرتبہ ہے۔ اور پھر کافر جو ہیں وہ ان کا اعتراض یہ ہے، پھر آگے یعنی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کافر یہ کہتے ہیں ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ جو ہے یہ جادوگر ہے کھلا کھلا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی ان کا یعنی مقصد یہی تھا کہ بہت سے لوگ، بڑے عقل و فہم رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے، اور جو آپ جب انہیں قرآن پاک سناتے تھے تو وہ قرآن پاک چونکہ بہت ہی ایک معجزانہ کلام ہے اور دلوں پر اثر رکھنے والی کتاب ہے، تو وہ لوگ جو ہے اسلام جب قبول کر رہے تھے تو یہ انہیں مشرکین مکہ کو بہت زیادہ اس بات کی تکلیف ہوتی تھی، اور وہ سوچتے تھے کہ یہ اس کے بارے میں کیا ایسی باتیں پھیلائیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات ہی نہ سنیں۔ طرح طرح کے وہ اللہ تعالیٰ نے پورا مکالمہ ان کا جو ہے وہ قرآن پاک میں اتارا ہے اور ایک جگہ نقل کیا ہے، تو لیکن یعنی آخر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کو یہی کہیں گے کہ یہ بڑا جادوگر ہے اور اس کی بات نہ سننا اور اس کی باتوں میں نہ آنا۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہتے تھے، حالانکہ جادوگر جو ہے وہ ایک پیشہ ہے، جبکہ وہی معجزہ جو ہے وہ پیشہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور اس میں بڑا فرق ہے، یعنی جادو اور وحی میں بڑا فرق ہے، اور سمجھنے والے لوگ اس چیز کو سمجھ جاتے تھے کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ جادو نہیں ہے۔ اِنَّ رَبَّكُمْ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استویٰ پھر وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پر، یدبر وہ تدبیر کرتا ہے، الامر تمام معاملات کی، ما نہیں ہے من شفیع کوئی سفارشی، الا مگر من بعد اذنہ اس کے اجازت کے بعد، ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، فاعبدوہ تم اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ یعنی پہلے مشرکین مکہ کے اعتراض کا اللہ ذکر کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے کے بعد اپنا جو ہے اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں، توحید ربوبیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے سب کچھ پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ اب وہ 6 دن کتنے ہیں وہ اللہ کے پاس حساب ہے، اللہ کے دن ہیں کہ وہ کتنے طویل تھے اور کتنے یا مراتب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مقام کا بھی بتا دیا کہ میں پھر عرش پر متمکن ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہے۔ یدبر کا مطلب ہے یعنی تدبیر کرنا، تدبیر یعنی کہ یعنی خالق، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں کہ وہ صرف خالق نہیں، خالق جو ہے وہ کہتے ہیں پیدا کرنے والے، کسی ایک چیز سے کسی دوسری چیز کو پیدا کرنا، جس طرح آدم علیہ السلام کو مٹی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی شکل جو ہے وہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ اور تدبر سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو ایسا تخلیق کرنا کہ اس کے انجام کو مد نظر رکھ کر تخلیق
تخلیق کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ وہ پیدا کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، بلکہ ایسا پیدا کیا کہ ان کے انجام کار سے بھی وہ آگاہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو اس کے رہنے کا انتظام دنیا میں کیا، اس کے لیے تمام آسائشات جو ہیں وہ پیدا کی، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کیسے اعمال کرے گا تو آخر انجام اس کا کیا ہوگا۔ اسی طرح جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کے انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی تدبیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات کی تدبیر کرتے ہوئے ان کو پیدا کیا۔ یعنی وہ خالق ایسا خالق ہے کہ وہ اس نے صرف پیدا کر کے چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس نے ہر چیز کو جو ہے وہ پورے حساب کتاب سے پیدا کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ان کا جو آخرت کا نظریہ ہے، یعنی وہ مشرکین مکہ کا، اور یا پھر یہود یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں جو ہے وہاں ہم کوئی سفارشی ہو جائے، یعنی کوئی ذہن میں اگر یہ رکھے کہ اللہ کے ہاں کوئی سفارش کام آ جائے گی، یا کوئی جو ہے ہم بات کہہ کے جو ہے وہ سزا سے بچ سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امکان کو رد کر دیا، یہ کہہ کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کہ ادھر جو ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ وہاں پر جو ہے وہ صرف اور صرف ان الحکم الا للہ، اللہ کا ہی حکم چلے گا۔ آیت الکرسی میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کس کی جرت ہے کہ اللہ کے پاس سفارش کر سکے، تو سفارش صرف وہی کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پر جو کوئی سفارش کر سکے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی اللہ کی اجازت کی ضرورت ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ سفارش کر سکیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ۔ یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے صرف پیدا کیا اور چھوڑ دیا، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کے بعد کوئی پوچھے گا نہیں تمہیں، وہ تمہیں پوری ایک ترتیب سے اس نے پیدا کیا ہے۔ تو اب اس کا حق ہے کہ وہ یعنی توحید ربوبیت بیان کرنے کے بعد توحید الوہیت کو بیان کیا کہ فاعبدوہ، تم اسی کی ہی عبادت کرو۔ سورہ فاتحہ میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، اللہ کے صفات بیان کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے اور اس نے سب کچھ تخلیق کیا، تمام تعریفیں بھی اسی کا حق ہے کہ اس کی جائیں، تو عبادت بھی صرف حق جو ہے اسی کا ہی ہے کہ اس کی جائے، کیونکہ وہی ہر چیز کا مالک ہے اور خالق ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ مرجعکم، اسی ہی کی طرف، الہ کا لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ہی ساتھ اس کے مزید ہے، الیہ اسی کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے۔ مرجع یعنی رے جیم عین جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے رجع، رجع کہتے ہیں لوٹنے کو، تمہارا لوٹنا ہے جمیعاً سب کے سب کا، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اس کے بارے میں کہیں تمہیں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ انہ یبدأ، بے شک وہی ابتدا کرتا ہے، الخلق پیدائش کی، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ اس کو لوٹائے گا، لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کیے عمل، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کا جو نظریہ تھا، عقیدہ ان کا یہ تھا کہ من یحیی العظام وہو رمیم، کہ کون ہے ان ہڈیوں کو، بسیدہ ہڈیوں کو جب دفن کراتے ہیں مٹی میں مل جاتی ہیں اور کچھ سال بعد آپ اگر قبر کھول کے دیکھیں تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ان کی عقل جو ہے وہ اس میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی تھی، یہ سما نہیں رہی تھی کہ کون ہے جو ان ہڈیوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ ان کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اسی نے ہی تمہیں پہلے پیدا کیا، جب یعنی تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے حقیر پانی کے قطرے سے تمہیں جب بنا لیا، اور آدم علیہ السلام جب وہ کچھ بھی نہیں تھے اور مٹی سے انہیں بنا دیا، تو وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو پہلی بار کسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو پہلی بار جب اس نے بنا لیا تو اس کے لیے دوبارہ بنانا بالکل بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا یہ سلسلہ کیوں بنایا، اس کی وجہ بھی بتا دی، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ یعنی یہ جزا کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد امتحان ہونا ہے اور اس کے حساب کتاب ہونا ہے، اور اس کے بعد تمہیں جو ہے اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو جزا اس کی ملے گی، اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو اس کی سزا ہوگی۔ تو یہ تمام سلسلہ اللہ نے کیوں بنایا؟ اس وجہ سے کہ انسانی فطرت میں ہے کہ وہ جو ہے وہ
جزا و سزا کا جب تک اس کو نہ بتایا جائے، امتحان کا جب تک اس کو پتہ نہ ہو، وہ اس وقت تک اس کی تیاری نہیں کرتا۔ اور اگر انسان کو یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس کو یہ نہ پتہ ہوتا کہ میرا امتحان بھی ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ بھی ہوں، تو وہ دنیا میں پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، وہ جس کے ساتھ چاہے زیادتی کرے۔ یا کوئی ایک شخص جو ہے وہ دنیا میں بہت مشقت کی زندگی گزار کے گیا، تو ظاہر ہے اس کو اس مشکل کے بدلے میں اس کو کوئی ریوارڈ بھی ملنا چاہیے۔ تو یہ ایک عام فہم بات ہے کہ ضرور جو ہے وہ اس کا کسی کو اس کی محنت کا پھل دیا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جزا و سزا کا جو ہے وہ سلسلہ بنایا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو انسانوں کو نیک اعمال کرنے والوں کو نوازیں گے۔ تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں کہ آمنوا وعملوا الصالحات، کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ تمہارے اچھے اعمال بھی ہونے چاہیے بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، لہم، ان کے لیے، شراب، پینا ہے، پانی ہے، من حمیم، سخت گرم پانی۔ حمیم یعنی کہتے ہیں بہت ہی گرم پانی جو بالکل ناقابل برداشت ہو۔ وعذاب علیم، دردناک عذاب، بما کانوا، اس وجہ سے کہ تھے وہ، یکفرون، وہ کفر کرتے۔ یعنی قرآن پاک کا جو اسلوب ہے کہ جہاں پر جنت کا ذکر ہے وہاں ساتھ جہنم کا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، دو متضاد چیزیں یعنی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے تو ساتھ برے لوگوں کا تذکرہ آئے گا۔ تو یہاں پر اہل جنت کا تذکرہ کیا کہ ایمان اور عمل صالح والوں کو جزا ملے گی، تو ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ جو کافر ہیں ان کا سزا، ان کو کیا ان کا انجام ہوگا کہ انہیں کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا، جس کو یعنی آگے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا بتایا ہے کہ وہ ایسا پانی ہوگا کہ منہ سے ڈالیں گے اور انتڑیاں چیرتا ہوا وہ جائے گا، ایسا ناقابل برداشت جو ہے وہ ان کو کھانا اور پانی ملے گا۔ اور جو ہے وجہ اس کی کیا ہے، کیوں ملے گا؟ بما کانوا یکفرون، کہ وہ کفر کرتے تھے۔ کفر کا معنی جو ہے لغوی معنی یہ ہے انکار کرنا، یعنی وہ اللہ کا انکار کرتے تھے، انبیاء کا انکار کرتے تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایات کا انکار کرتے تھے۔ تو اس انکار کی وجہ سے ان کو جو ہے یہ سزا دی جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، وہی ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ساتھ ساتھ یعنی اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب بھی دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ انجام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا انکار کرنے والوں کا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، وہ ہے اللہ، وہ ہے وہ ذات، الذی، وہ جس نے، جعل، بنایا، الشمس، سورج کو، ضیاء، روشن، والقمر، اور چاند کو، نورا، منور یا روشن، مقدرہ، اور اس نے ان کی مقرر کی، منازل، منزلیں، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، عدد، گنتی، سنین، سالوں کی، والحساب، اور حساب، ما خلقہ، نہیں پیدا کیا، اللہ نے، ذالک، یہ سب، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یفصل، وہ کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتے ہیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا، زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں، پھر خود بتایا کہ وہ کہاں یعنی اللہ کی ذات موجود ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مظاہر فطرت سے یعنی کائنات میں موجود چیزوں سے اپنی ذات کی پہچان کروا رہے ہیں کہ تم غور و فکر کرو، دیکھو کہ کس طرح اللہ نے جو ہے یہ سورج کو اور چاند کو بنایا۔ تو یہاں پر سورج اور چاند کے لیے جو ہے وہ ان کی روشنی کے لیے الگ الگ الفاظ جو ہے اللہ نے استعمال کیے ہیں۔ سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ضیاء کے معنی ہے روشن ہونا، منور ہونا، اور ایسی روشنی جس میں حرارت بھی ہو۔ تو سورج میں جو ہے وہ روشنی اور حرارت بھی ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر اس کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یہ وہ روشنی، ضیاء ایسی روشنی کو کہتے ہیں جو خود پیدا ہو رہی ہو، جبکہ نور ایسی روشنی ہوتی ہے جو ریفلیکٹڈ لائٹ ہو اور وہ اس میں ٹھنڈک ہو۔ تو اور یہ ہم جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ اس میں حرارت بھی ہوتی ہے، جبکہ چاند کی روشنی جو ہے اس کی اپنی نہیں ہے، وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، سورج سے وہ لیتا ہے روشنی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیے اتنی خوبصورت انداز سے، یہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ دونوں یعنی الفاظ روشنی کے لیے دو مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، جس میں ان کی حقیقت بھی بتا دی ہے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے جب کوئی یعنی سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی اور ان کی حقیقت سے بھی آگاہ نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے ہی قرآن میں یہ بتا دیا ان کی حقیقت کو، اور ان کی روشنی کے بارے میں، اصل حقیقت کو کے بارے میں آگاہ کیا۔
اور پھر ان کی حرکت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی جو سورج اور چاند کی جو حرکت ہے اس کی وجہ سے جو ہے مقدرہ منازل، اس نے منزلیں جو ہے وہ مقرر کرتے ہوئے تعلم تاکہ جان سکو عدد سنین، سالوں کی گنتی کو. یعنی چاند کی جو ہے وہ جس طرح گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، یعنی شروع میں باریک ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو موٹائی بڑھتی جاتی ہے، اور 14ویں کا چاند یہاں تک کہ تو بالکل مکمل گول ہوتا ہے. تو اس سے ہم دنوں کا حساب لگاتے ہیں، پھر مہینہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر اگلے مہینے کا چاند نکل آتا ہے. تو یعنی ہم حساب لگاتے ہیں مہینوں کا. اسی طرح سورج کے جو ہے وہ مشرق سے جب طلوع ہوتا ہے اور اس کے مختلف منازل ہیں، اور ان منازل کی وجہ سے جو ہے یہ موسموں کی تبدیلی آتی ہے اور سال بدلتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان سورج اور چاند سے تم جو ہے وہ اپنے سالوں اور مہینوں کا حساب لگاتے ہو. اور یہ سب اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، یہ بالکل حق کے ساتھ، صحیح سچ کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کیے ہیں کہ تم صحیح طور پر ان کو آسانی سے جان سکتے ہو. اور آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہی فصل الآیات لقوم یعلمون، کھول کھول کر وہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، لیکن بس کوئی اگر اس کو سمجھنا چاہے گا تو اسی کو ہی سمجھ آئے گی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک دن اور رات کے آنے اور جانے میں، وما خلق اللہ، اور جو پیدا کیا اللہ نے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے یتقون جو ڈرتے ہیں. یعنی سورج اور چاند کا تعارف کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ دن اور رات کا آنا جانا بھی انہی کی حرکت کی وجہ سے ہے. سورج طلوع ہوتا ہے تو تمہارا دن چڑھ جاتا ہے، غروب ہوتا ہے تو رات چھا جاتی ہے. تو یہ دن اور رات کا آنا جانا اور زمین و آسمان کے درمیان جو سب کچھ ہے، یعنی اس میں یعنی وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اس لفظ میں، اس جملے میں ہر وہ مخلوق آ گئی جو آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان موجود ہے. تو تمام مخلوقات، ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم ان میں غور و فکر کرو اور نئے نئے انکشافات کرو، اور جتنا تم ان چیزوں میں، اللہ کی ان تخلیقات میں غور و فکر کرو گے اتنا اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے اور تمہیں اس کی پہچان ہوتی جائے گی. لیکن اللہ کی ان نشانیوں میں سے، یعنی آج بہت لوگ، یعنی سائنس ترقی کی، مغرب نے بڑی ترقی کی اور وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے، چاند اور اس سے بھی آگے وہ پہنچ گئے، لیکن اللہ کی پہچان اسے ہی ہوگی جو متقی ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ تم زمین و آسمان میں غور و فکر کرو، لیکن اللہ کی پہچان اسے ہوگی لقوم یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے، جو اللہ کو پہچانتے ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، ان بے شک الذین وہ لوگ جو لا یرجون جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی. لقاء کا لفظ یعنی ملاقات، اسی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ہماری ملاقات یعنی اللہ سے ملاقات کا جو یقین نہیں رکھتے. ورغوا اور وہ راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی سے، وطمئنوا اور مطمئن ہو گئے، بہا ساتھ اس کے، الذین اور وہ لوگ جو ہم وہ عن آیاتنا ہماری آیات سے غافلون غافل ہیں. یعنی وہ لوگ جو دنیا میں مگن ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، وہ آخرت کے اپنے انجام سے غافل ہو گئے، اور دنیا میں اتنا مگن ہو گئے کہ وہ اللہ کو بالکل ہی انہوں نے بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں. تو آج ہم یہ دیکھیں، ہم مسلمان بھی اتنے دنیا میں مگن ہیں، دنیا کمانے میں اور اپنے یعنی دنیا کو سنوارنے میں اتنے مگن ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو یاد بھی کرنا ہے. اللہ کی یاد کیا چیز ہے، اللہ کی کتاب کیا چیز ہے، اس کو سمجھنا، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں. قرآن پاک کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، یہ اللہ نے ہمارے اوپر لازم فرض کیا تھا، تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز کی امید نہیں رکھتے. یعنی امتحان کی تیاری وہ اسٹوڈنٹ ہی نہیں کرتا جس کو یعنی اس بات کو کا یقین نہیں ہوتا کہ میرا امتحان بھی ہونا ہے. تو جب وہ امتحان سر پہ پہنچ جاتا ہے، وقت سر سے گزر گیا، تو اس وقت تو گیا وقت کچھ ہاتھ نہیں آتا. تو یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. ایک تو وہ جو بالکل منکرین آخرت ہیں، اور دوسرے وہ انہیں پتہ ہے یعنی ایک آخرت قائم ہوگی اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں. تو دونوں یکساں مجرم ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی میں ایسے مگن اور مطمئن ہو گئے کہ وہ بالکل اللہ کو انہوں نے بھلا دیا. تو دنیا کی زندگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متاع الحیات الدنیا الا غرور، یہ دھوکے کا سودا ہے. تو دنیا میں مطمئن ایسا ہوئے کہ
یعنی اس وقت ہوش آئی کہ جب الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ دنیا میں ایسے مگن ہوئے اور دنیا کو کمانے میں اور جمع کرنے میں ایسے مگن ہوئے کہ آنکھیں اس وقت کھلیں کہ جب وہ دنیا میں بند ہو گئیں، قبر میں جا کے کھلیں، تو اس وقت انہیں ہوش آئی کہ نہیں، یہ زندگی جو ہے وہ ایک دھوکہ تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک مأواہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ٹھکانہ ہے ان کا النار، آگ۔ یہ النار کا لفظ بھی بار بار آئے گا، اولئک کا لفظ بھی بار بار آئے گا، تو انہیں بھی اولئک کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں۔ مأواہم، ان کا ٹھکانہ، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں مگن ہوئے اور دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو غرق کر لیا، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ النار، آگ، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، جیسا دنیا میں عمل کیا اس حساب سے اس کا انجام ہوگا۔ اور وہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا اور اس میں ایسا مگن ہوئے کہ وہ آخرت کو بھول گئے، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دو متضاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بحثیں ساتھ ساتھ قرآن پاک میں چلتی ہیں، تو کفار کا اور انجام کے لحاظ سے برے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، یہدیہم، انہیں رہنمائی کرے گا اللہ ربہم، ان کا رب، یہدیہم، ان کی رہنمائی کرے گا ربہم، ان کا رب۔ یعنی یہ ہم اور ہم کے الفاظ جو ہیں، یعنی یہ ضمیر ہے اور یہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر کریں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کو ہدایت دے گا ربہم، ان کا رب، بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری، بہتی ہیں، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغ میں ہوں گے۔ اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ وہ لوگ جو ایمان بھی لاتے ہیں اور عمل صالح، یعنی خالی ایمان کا دعویٰ کرنے والے جس طرح عام مسلمان ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن نہ نمازوں کی پرواہ، نہ یعنی فرض روزوں کی پرواہ، نہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کی پرواہ، اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ یعنی عمل صالح ان کے نامہ اعمال میں نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح جو ہے ان کے نامہ اعمال میں موجود ہے، ان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یعنی اس سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے جو ہدایت کو تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جس طرح اسٹوڈنٹ کو تعلیم وہی حاصل کر سکتا ہے جو کالج میں ایڈمیشن لے گا، ایڈمیشن لیے بغیر کالج کے باہر بیٹھ کے اگر کوئی سمجھے کہ مجھے یہاں سے جو ہے وہ علم مل جائے، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص جو ہے وہ اپنے ایمان لانے کا جو اعلان کرے گا اور وہ مسلمان ہو جائے گا، دار اسلام میں داخل ہوگا، اس کے بعد وہ عمل صالح کرے گا، پھر وہ اللہ سے دعا بھی کرے گا کہ اللہ اس کو جو ہے وہ ہدایت دے اور رہنمائی کرے، اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں گے۔ تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ جنتوں میں، باغوں میں، جنت یعنی ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں بہت سے درخت ہوں، پودے ہوں، تو ایسے باغوں میں اللہ داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغ میں ہوگا، اور وہاں پر وہ کس حال میں رہ رہے ہوں گے؟ دعواہم، وہاں ان کی دعا کیا ہوگی؟ فیہا، اس جنت میں، سبحانک، تو پاک ہے، اللہم، اے اللہ، وتحیتہم، اور ان کی دعا، فیہا، اس میں، سلام، سلام ہوگی، وآخر، اور آخری، دعواہم، ان کی پکار، ان الحمد، کہ تمام یہ کہ سب تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے جنت کا منظر بھی کھینچا ہے کہ وہ جنت میں کس حال میں ہوں گے، کہ وہ جس طرح ایک مہمان جو ہے وہ کسی اپنے میزبان کے پاس ہے اور میزبان بہت اچھی اس کی میزبانی کرے تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے، تو اسی طرح اہل جنت جب جنت میں جائیں گے اور اللہ کی میزبانی سے وہ لطف اندوز ہوں گے تو وہاں پھر وہ اللہ کی تعریف بیان کریں گے، سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، اور پھر وتحیتہم فیہا سلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ تو سلام ایک ایسی دعا ہے جو دنیا میں بھی مسلمانوں کو سکھائے گی، اور اہل جنت بھی ایک دوسرے کو یہ دعا دیں گے۔ وآخر دعواہم، اور ان کا آخری کلمہ، یعنی آخری پکار، آخر یعنی ان کی گفتگو کا آغاز بھی اللہ کی تسبیح اور حمد سے ہوگا، تسبیح سے ہوگا، ایک دوسرے سے سلام سے ہوگا، اور ان کی گفتگو کا انجام یعنی وہ آپس میں جب گپ شپ اہل جنت کریں گے تو آخر میں بھی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو یہ ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک منظر کشی کی ہے۔ تو اہل جنت جو ہیں وہ جنت میں کس طرح کے الفاظ بولیں گے کہ وہاں پر بھی وہ حمد و ثنا جو ہے وہ ان کی جاری رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔